فیصل آباد میں حاجی رحمت اللہ کا بڑا نام تھا۔ وہ ایک نیک دل، سخی اور دیانتدار زمیندار تھے۔ ان کے 7 بچے تھے، ایک بیٹا فلک شیر اور 6 بیٹیاں تھیں۔ حاجی صاحب کی خواہش تھی کہ ان کے بعد ان کی زمین، گھر اور کاروبار سب بچوں میں انصاف کے ساتھ تقسیم ہو، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن حاجی صاحب اچانک دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے۔ خاندان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، مگر وقت کے ساتھ زندگی نے پھر سے معمول پکڑ لیا۔ حاجی صاحب کی جائیداد کا بٹوارا ہونا تھا اور یہ ذمہ داری بڑے بیٹے فلک شیر کے سپرد ہوئی۔ فلک شیر بچپن سے ہی لالچی اور خود غرض تھا۔ وہ اپنے والد کی وراثت پر اکیلے قابض ہونا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے بہنوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک چلاکی بھری اسکیم چلائی۔ ایک دن وہ اپنی بہنوں کے پاس آیا اور نرم لہجے میں بولا، دیکھو بہنوں، ہمارے والد کی جائیداد کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ اگر ہم اسے عدالت میں لے کر گئے تو برسوں مقدمہ چلتا رہے گا اور سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سب کو تمہارا حق دوں، مگر ایک آسان طریقہ ہے۔ اگر تم مجھ پر بھروسہ کرو تو میں سب کچھ خود ہی سنبھال لوں گا اور تمہارا حصہ نقد رقم میں دے دوں گا۔ سادہ دل بہنیں اپنے بھائی کے جانسے میں آ گئیں۔ فلک شیر نے جعلی کاغذات بنوا کر انہیں دستخط کروائے اور یوں وہ پورے اثاثوں کا تنہا مالک بن بیٹھا۔ کچھ دن بعد بہنوں نے اپنے حصے کا مطالبہ کیا تو وہ مکر گیا۔ کیسا حصہ؟ تم سب نے اپنی مرضی سے جائیداد میرے نام کی تھی، اب میرے پاس کوئی چیز نہیں بچی۔ بہنوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کے اپنے ہی بھائی نے انہیں دھوکہ دیا تھا۔ فلک شیر اب عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا۔ بڑی بڑی گاڑیاں، عالی شان گھر، بینک بیلنس اور ہر طرف اس کے شان و شوکت کا چرچا تھا۔ دوسری طرف بہنیں در بدر ٹھوکریں کھانے لگیں۔ ان میں سے کچھ کے شوہر غریب تھے، کچھ کے نصیب میں سسرال کی سختیاں لکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کئی بار بھائی کے آگے ہاتھ جوڑے مگر وہ سنگ دل بن چکا تھا۔ سب سے چھوٹی بہن حسینہ نے ہمت نہ ہاری۔ وہ بہت بہادر اور معاملہ فہم تھی۔ اس نے باقی بہنوں کو اکٹھا کیا اور قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا۔ وکیل سے مشورہ کیا، جعلی کاغذات کا پتہ لگایا اور عدالت میں مقدمہ درج کر دیا۔ عدالت میں مقدمہ کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ فلک شیر نے ہر ممکن کوشش کی کہ بہنوں کو ہراساں کرے، مگر حق اور سچ کی طاقت اس کے خلاف تھی۔ آخرکار عدالت نے فیصلہ بہنوں کے حق میں دے دیا۔ جج نے کہا، اسلامی اور قانونی اصولوں کے مطابق بیٹیوں کا جائیداد میں پورا حق ہے۔ فلک شیر نے دھوکہ دیا مگر قانون سے نہیں بچ سکتا۔ عدالتی حکم پر فلک شیر کے زمین اور اثاثے فروخت کیے گئے اور بہنوں کو ان کا پورا حق مل گیا۔ جو دولت و ظلم سے ہڑپ کر بیٹھا تھا وہ آخرکار اپنے اصل حقداروں کو مل گئی۔ یہی نہیں، دھوکے کی بازی اور فریب کاری کی وجہ سے گاؤں میں فلک شیر کی بدنامی ہو گئی۔ جن رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ وہ شان و شوکت سے زندگی گزار رہا تھا، سب نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ تنہا، پریشان اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ جو لوگ کل تک اس کے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی اسے دھوکے باز کہہ کر دور ہو گئے۔ فلک شیر کا انجام انتہائی دردناک ہوا۔ دولت ہاتھ سے نکل گئی، بہنوں کی بددعائیں لگیں اور آخرکار وہ تنہائی میں پاگل سا ہو گیا۔ ایک دن اسے گاؤں کے مضافات میں اکیلا پوسیدہ کپڑوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا۔ جو شخص کبھی محل نما گھر میں رہتا تھا اب وہ ایک روٹی کو ترس رہا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور جو لوگ دوسروں کا حق مارتے ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے اور مظلوموں کی فریاد ضرور سنتا ہے۔